نبی موسیٰ اتنے بڑے نبی تھے، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، طور پہ جاتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ ایک دن وہ طور پہ جا رہے تھے، طور وہ پہاڑ کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرتے، غور سے سنیں عجیب بات ہے۔ جب جا رہے تھے تو راستے میں، اچھا طور کے 4 راستے تھے وہ پہاڑ کے، ادھر سے ساؤتھ ویسٹ ایسٹ نارتھ ہر طرف سے، کبھی موسیٰ ادھر سے جاتے کبھی ادھر سے آتے۔ ایک عرصے کے بعد جنوب سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ پلیز غور سے سنیں، ایک بندہ ایسا لیٹا ہوا ہے زمین کے اوپر، اللہ کا بندہ لیٹا ہوا۔ موسیٰ چلتے چلتے رک گئے، موسیٰ جانتے تھے موسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، چلتے چلتے رک گئے۔ آپ اور ہم ہوتے، کوئی لیٹا ہوا رہتا، ہم بولتے یار راستہ کاٹو دوسری جگہ سے جاؤ۔ کبھی کوئی غریب رشتہ دار پریشان ہے تو اس کو دیکھ کے راستہ مت کاٹو، علی کی محبت اس کے دل میں ہوتی جو غریبوں کا، اس لیے کہ تمہارا علی غریب پرور تھا۔ یہ نبی ہے کردار۔ چلتے چلتے رک گئے، رک کے اس کو دیکھا لیٹا ہوا ہے، اس سے کہا ہاؤ آر یو، پوچھا ہاؤ آر یو، کیا حال ہے تیرا، کس نے کیا تیرا یہ حال؟ اس نے کہا اے نبی خدا کسی نے نہیں کیا۔ کہا پھر تیرے ہاتھ کی طاقت چلی گئی، پیر کی طاقت چلی گئی، ایسا پڑا ہوا ہے، کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا میں نے اتنی عبادت کی اللہ کی۔ اچھا پرانے نبیوں کے زمانے میں لوگ جنگلوں میں چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے عبادت کرتے تھے، رات رات بھر جنگلوں میں جا کے۔ اسلام آنے کے بعد سب کو بند کر دیا، کہا جنگلوں میں جا کے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کے درمیان بیٹھ کے اس کی عبادت کرو، عبادت کرو اور ان کو بھی دیکھو، یہ بھی عبادت ہے، صرف نماز کا نام عبادت نہیں ہے۔ ارے اللہ تو اتنا کریم ہے کہ صرف ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لو تو اللہ کی عبادت کی، نہیں، اللہ یہ کہتا کہ مومن کو دیکھ کے مسکراؤ وہ بھی عبادت ہے، لیکن لڑکا لڑکے کو دیکھ کے مسکرائے۔ اس میں کئی میسیجز ہے دوستو۔ مسکرانے کا مطلب یہ کہ دل میں کینہ رکھ کر مت مسکراؤ۔ وہ رات کی معرفت کو لے نہیں سکتا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم جان ہی نہیں سکے۔ اس رات کو لے کے جاگ کے ملایا ہے بی بی زہرا سے، جیسے فاطمہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے اسی طرح شب قدر کی معرفت، اسی طرح شب قدر کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی رات گزر گئی، ہم نے کیا کیا اس رات میں؟ اس رات کے ایک ہی جملہ بولتا، شب قدر کے بارے میں معصوم کا جملہ، عابد نورانی کا جملہ نہیں ہے، معصوم امام کا جملہ ہے۔ کیا ہے کہ اگر اس رات میں کسی کے گناہ معاف نہ ہو تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ تک۔ عرفہ کا 9 ذی الحجہ، پہلا دن حج کا، انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ تک۔ اب آپ انصاف سے بولو، اس رات کو ہم نے یہ گڑا کے دعا کی کہ اللہ پلیز فارگیو کر دے، معاف کر دے، کتنی آرام سے آپ سن رہے۔ میں کہ افریقہ میں جوہانسبرگ میں تھا تو پوری رات ایک ہی آواز تھی پورے رمضان میں، فارگیونیس 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 فارگیونیس، معافی 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 معافی۔ کیوں؟ معاف ہوگی معافی تو تمہارے اوپر رحمت آئے گی۔ تو نبی موسیٰ، ہم صبح اٹھ کے ایک کام یہ کرو، ایوری ڈے کچھ مت کرو یار، کچھ مت کرو، بستر سے اٹھ کے دعا کرو کہ پروردگار گیو می چانس، اللہ تو مجھے موقع دے کہ آج میں تیرے دین کے لیے، تیرے بندوں کے لیے کام کروں۔ تو نبی موسیٰ جا رہے تھے، رک کے پوچھا، غور سے سنے، ہاں بھائیو کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا کسی نے کچھ نہیں کیا۔ کہا پھر یہ حالت کیسے ہو گئی؟ کہا میں نے اتنی اللہ کی عبادت کی ہے کہ اب میرے ہاتھ اور پیر کی طاقت ہی چلی گئی، میں لیٹا ہوں۔ موسیٰ نے کہا تیرے کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے؟ غور سے سنو، کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ روز صبح میں اور شام میں آسمان سے ایک پرندہ آتا ہے، برڈ، سمجھتے ہو نا پرندہ؟ برڈ آتا ہے، اس کے منہ میں انار ہوتا ہے، وہ آ کے میرے سینے پہ بیٹھتا ہے، اپنی منہ سے چونچ سے انار کو اوپن کرتا ہے، ایک ایک دانہ مجھے کھلاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا بے شک اللہ رازق، تو نے عبادت کی، اللہ کسی کو بھوکا نہیں رکھتا، رازق ہے۔ روزانہ صبح اٹھ کے وہابوں کی تسبیح پڑھو 70 مرتبہ یا 18 مرتبہ، یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھو۔ وہابو کے معنی پرووائڈر۔ فجر کے بعد یہ تسبیح رات میں نہیں پڑھنا، دوپہر میں نہیں پڑھنا، صبح اٹھ کے پڑھنا 4 بجے، فجر پہ رزق بڑھتا ہے۔ اگر کوئی وہابو پڑھے صبح میں تو اللہ اس کے رزق کو کھول دیتا ہے، لیکن نماز فجر پہ پڑھنا ہے۔ اب رزق کے لیے شب نماز اور یہ تسبیح بہترین ہے۔ اگر کوئی شب نماز پڑھتا ہے، نماز شب، تو اس کے لیے رزق کبھی نہیں رکتا، کبھی نہیں رکتا۔ نماز شب پہلی رات میں کام آنے والی عبادتوں میں نماز شب ہے۔ نماز شب پڑھنے والا، اس کی لہت اندھیری نہیں ہوتی، روشنی آتی ہے۔
نماز شب پڑھنے والا امام علی سے قریب ہوتا. شب نماز پڑھنے والا رزق کے پیچھے نہیں چلتا، رزق کے آگے چلتا. شب نماز پڑھنے والا ایسا نہیں رہتا زندگی میں کبھی. نماز شب پڑھنے والے کا سٹریس دور ہو جاتا، سکون آ جاتا. شب نماز پڑھنے والا پریشانیوں سے بچتا. نماز شب پڑھنے والے کی اللہ زندگی کو بڑھا دیتا. آخری بات بولوں، شب نماز کی 70 فضیلتیں ہیں. ایک آخری فضیلت بولوں، شیعہ کی پہچان نماز شب ہے. امام علی علیہ السلام کی جو وصیت تھی 20 رمضان کی رات کو امام حسن امام حسین سے 2 یا 3 مولا علی نے وصیتیں کی، اس میں بھی علی نے کہا، حسن اور حسین کو کہا. یہ مولا نے حسن اور حسین کو نہیں کہا، حسن اور حسین کے ذریعے ہم کو میسج دیا کہ میں اپنی اولاد کو کر رہا، حسن اور حسین جیسے بیٹوں کو کر رہا. تو تم کو کیا ہوا؟ اگر صحیح معنی میں حسینی ہو، صحیح معنی میں عزادار حسین ہو، صحیح معنی میں اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں حسین ابن علی کا عزادار ہوں، تو دوستو مولا حسین کی آخری جملے کیا تھے جب شہادت کے لیے جا رہے تھے؟ آخری جملے یہی تھے کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا. اگر صحیح حسینی ہو، میں یوتھ کو بول رہا، اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے 3 رکعت پڑھو، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. یور لائف ول چینج ان سرسی. تمہاری زندگی سرسی میں بدل جائے گی، تمہاری زندگی میں برکت ہونے لگے گی. تم جو بولو گے وہ ہوگا، اس لیے کہ نماز شب ہر امام کی پسندیدہ نماز ہے. اگر حسینی ہو تو نماز شب پڑھو. مجھے دنیا میں جب بھی شب نماز کے بارے میں بولتے تھے ایسے ہی سنتا ہے مجمع، کتنی خاموشی سے سنی نہیں. یہ کیا نماز لے کے نہیں بیٹھا، جو حسین کو پسند ہے وہ بول رہا. یہ مت سمجھو کہ میں نماز لے کے بیٹھا، میں وہ نہیں بولا. نماز شیعہ کے لیے نماز کیا بولوں، سب پڑھتے ہیں نماز. میں وہ نماز بول رہا جو حسین ابن علی کی پسندیدہ. وہ تمہارا فائدہ میرا فائدہ نہیں. کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی میری مجلس کے بعد شب نماز شروع کر دے تو میں کامیاب ہو گیا اپنی مجلس میں. تو موسیٰ نبی نے اس سے پوچھا، پھر کا روز کھانا دیتا وہ آگے پرندہ آ کے کھلاتا ہے. اس نے پوچھا، اے نبی خدا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا میں طور پہ جا رہا ہوں اللہ سے بات کرنے. کہو طور پہ جا رہے ہیں اللہ سے بات کرنے. ذرا پلیز آپ اللہ سے پوچھیں نا کہ اللہ مجھے مرنے کے بعد کتنا بڑا محل دینے والا ہے جنت میں، کتنا بڑا پیلس مجھے ملے گا. کتنا کانفیڈنس ہے اس بندے کو، کتنا یقین ہے کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے مجھے 100% محل ملے گا. تو موسیٰ سے اس نے پوچھا کہ نبی خدا آپ جنت جا رہے ہیں اللہ سے بات کرنے، ذرا پلیز میں سے اللہ سے پوچھ لیں یار کہ کتنا بڑا محل دے گا، میرا آخری وقت آ گیا، کتنا بڑا محل جنت میں دے گا. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، نو پرابلم، میں پوچھ لیتا. موسیٰ طور پہ گئے، اللہ سے بات کی. جب اللہ سے بات کرتے تھے موسیٰ تو کیسے بات کرتے تھے؟ وہاں جا کے کہتے تھے، غور سے سنو، وہاں جا کے کہتے تھے طور پہ کہ اے گناہگاروں کے پروردگار. تو اوپر سے آواز آتی تھی لبیک یا عبدی، کہ میرے بندے میں حاضر ہوں. کبھی موسیٰ کہتے تھے نیکی کرنے والوں کے پروردگار، پھر اوپر سے آواز آتی تھی لبیک یا عبدی. کبھی موسیٰ کہتے تھے کہ صاحب تقویٰ کے پروردگار. موسیٰ اللہ کہتا تھا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. آج موسیٰ نے کہا کہ اے گناہگاروں کے پروردگار. تو اوپر سے 3 مرتبہ آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. تو موسیٰ چونک کے کہا اللہ جب میں نے کہا عبادت گزاروں کے پروردگار تو نے ایک جواب دیا، جب نیکی کرنے والوں کے پروردگار تو ایک جواب دیتا، جب صاحب تقویٰ کہا تو ایک دفعہ، اور جب میں نے کہا کہ گناہگاروں کے پروردگار تو نے 3 دفعہ جواب دیا. کتنا کریم ہے، دیکھو کتنا جنرس ہے. آواز آئی موسیٰ جب کوئی عبادت گزار میرے پاس آتا ہے تو عبادت کا اس کے پاس ایک سہارا ہوتا ہے، نیکی کر کے آتا تو ایک بھروسہ ہوتا ہے نیکی کا، تقوی والا تقوی کو لے کے آتا. لیکن جب گناہگار آتا تو اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا. میں اگر سہارا نہ دوں تو کون دے گا؟ کتنا کریم ہے. روز 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 when you get up in the morning، جب صبح اٹھو یا عزیزو یا غفار 18 مرتبہ پڑھ کے دیکھو. عجیب نام ہے اللہ. ایسا کھلتے تمہارے دروازے ایسا کھلتے 18 ٹائمز پڑھو یار، یا عزیز و یا غفار. عجیب اللہ کا نام، عزت اور پھر کرم پروردگار کیا ہوتا ہے. تو موسیٰ گئے طور پہ اور جا کر بات کی جو بھی بات کرنا تھا. بات کر کے جب موسیٰ پلٹ رہے تھے آواز آئی ہے موسیٰ میرے بندے نے تم سے کوئی سوال کیا تھا. آپ دیکھو کتنا خیال ہے اس کو ہمارا. تو موسیٰ نے کہا او آئی ایم سوری، انگلش میں نہیں بولا. موسیٰ نے کہا پروردگار تو جانتا ہے. تو آواز آئی موسیٰ اس نے سوال کیا تھا کہ جنت میں کتنا بڑا محل دے گا. اب غور سے سنو، اس سے جا کے بولو کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. موسیٰ کانپ گئے، اتنا بڑا نہیں. موسیٰ نے کہا پروردگار تو عادل ہے، اتنی عبادت کے بعد جہنم میں بھیج رہا. پلیز غور سے سنو، جہنم میں بھیج رہا. اللہ نے کہا موسیٰ اس نے جو عبادت کیا اس کا اجر میں دے رہا اس کو، لیکن اس سے یہ پوچھو، غور سے سنو، اس سے یہ پوچھو میری ٹاپک میں کہ واٹ ٹو ٹیک، کیا لے کے جانا.
اللہ کہتا ہے موسیٰ اس سے پوچھو کہ روزانہ ایک پرندہ آ کے اس کو رزق کھلاتا ہے، کبھی اس نے اتنے دنوں میں اس پرندے سے پوچھا کہا کہ بھائی تو بھی کچھ کھا لے؟ کیا میسج ملا کہ دوسروں کے لیے زندہ رہو، اپنے لیے نہیں؟